اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ چاروں طرف سے پریشانیاں آ کر ہمیں گھیر لیں، تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ شاید قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا رہے۔ آج جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہر آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اخبارات اٹھا کر دیکھیں اور ذرائع ابلاغ جو کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو ہر آدمی کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھو پورے کام کی بات حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ ایسا نسخہ بتلایا ہے کہ اس کو استعمال کرنا کسی شخص کے لیے مشکل نہیں، ہر آدمی اس کو استعمال کر سکتا، ہر قوم اس کو استعمال کر سکتی، حتیٰ کہ بادشاہ اور فقیر اگر اسے استعمال کرے تو دونوں میں سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ اتنا سہل اور آسان نسخہ آپ نے ارشاد کیا، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، کل 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ، جب ایسا آڑا وقت تمہارے اوپر آ جائے کہ چاروں طرف سے پریشانیاں تمہیں آ کر گھیر لیں تو 3 کام کرنا، اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ 3 کام ایسے ہیں کہ کرنے کے لیے نہ کرنے کے۔ کرنے کے کام میں تو کچھ مشقت ہوتی بھی ہے، لیکن نہ کرنے کا کام ہے اس کے اندر کیا مشقت؟ سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، اے عقبہ ایسے وقت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، ایسے وقت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اب ظاہر ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا کتنا آسان کام ہے کہ آدمی بولے خاموش بیٹھا ہوا ہے، بولتا نہیں۔ بولنے میں تو کچھ دقت ہو سکتی ہے، لیکن نہ بولنے میں کیا پریشانی ہے؟ نہ بولنے میں تو کوئی پریشانی نہیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سکت سلیم، جس نے سکوت اختیار کر لیا تو وہ بہت ساری آفات سے بچ گیا، بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رہ گیا۔ اور ایک محاورہ تو ہمارے یہاں زبان زد ہے لوگوں کہ ایک چپ 100 کو ہراتی ہے۔ آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن بولنا شروع کرے گا تو پتہ نہیں کیا بول گا، زبان سے کیا نکلتا ہے۔ اسی واسطے ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو گویا کہ اس کو ایک تازہ زندگی ملتی ہے، اسی لیے سو کر اٹھنے کی دعا ہے، اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ موت، نیند جو ہے، نیند یہ بھی موت کی چھوٹی بہن ہے۔ آدمی رات کو سوتا ہے،
صبح کو اٹھتا ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں اس وقت میں یہ ہے کہ آدمی سوئے گا، قیامت کی صبح کو اٹھے گا، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو نیند جو ہے، نیند یہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ تو فرمایا کہ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو گویا کہ اسے نئی زندگی مل گئی۔ اب اس کا شکر یہ ہے کہ آدمی اس کا ارادہ کرے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرے میں جو گناہ کی چیز ہے وہ زبان ہے۔ اسی لیے فرمایا آپ نے کہ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو انسان کے جو اعضاء ہیں، اندر باہر جتنے اعضاء ہیں، یہ زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اور گویا ہاتھ جوڑ کر اس سے یہ کہتے ہیں کہ تو ذرا ٹھیک رہی ہو، اس لیے کہ اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اور تو نے اگر گڑبڑ کر دی تو ہم سب خطرے میں آ جائیں گے۔ ایک آدمی باہر سے آ رہا ہو کہیں سے، یہ ادھر سے جا رہا ہے، اس نے سوچا کہ اس نے کل مجھے ایک گالی دی تھی، آج اچھا موقع یہ تنہا آ رہا ہے، اسے 10 گالی تو دے دو ایک کے بدلے۔ دیکھا نہیں اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے گالی دینے شروع کی، اس نے ایک ڈنڈا گھما کر کے جو مارا سر میں تو سر موڑ دیا، اور ایک مارا گھٹنے میں تو گھٹنا توڑ دیا۔ اب ان دونوں نے بیچاروں نے کیا قصور کیا تھا؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو زبان کا قصور تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسی جگہ ہے کہ اس کے 32 باڈی گارڈ ہیں۔ کیا مزار ہے کہ وہاں تک کسی کی آنکھ پہنچ جائے۔ اگر کوئی اپنا بڑے سے بڑا دشمن ہے، وہ اگر یہ سوچ لے کہ اچھا اس کی زبان چلی ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، تو مجھے جو ہے اس کی زبان ہی کو نکالنا ہے، تو اول تو وہ انگلی کو اندر جانے نہیں دیں گے، اور اگر کسی طرح زبردستی کر کے وہ اندر داخل کر دی تو پھر خیریت سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ بنایا، 32 باڈی گارڈ ہے اس کے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ 1.5 تولے کی زبان چلتی ہے اور 1.5 من کا جسم جو ہے خطرے میں آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سارے اعضاء جو ہے عاجزی کرتے ہیں زبان کے ساتھ۔ زبان سے بڑے بڑے فتنے پھیلتے ہیں۔ زبان کو آدمی کو قابو میں رکھنا چاہیے، بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو گھریلو فتنوں سے لے کر بین الاقوامی فتنوں تک پوری دنیا کے اندر جو فتنے پھیلتے ہیں وہ زیادہ تر زبان سے پھیلتے ہیں۔ زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ زبان کو کہا گیا ہے کہ یہ تیز رفتار گاڑی ہے، تیز رفتار گاڑی اگر بے قابو ہو جائے تو اس سے بڑے بڑے 3 خطرات ہیں۔ یہ گاڑی بھی خطرے میں ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ بھی خطرے میں ہے، اور جو سامنے آ گیا وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو زبان کا اگر بریک فیل ہو جائے تو اس سے بڑے بڑے خطرات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر بریک لگا دیا ہے، مسلمانوں کی زبان پر خاص طور پر۔ کیا لگا دیا ہے؟ غیبت نہیں کرو گے، بہتان نہیں لگاؤ گے، ایک دوسرے کی بلا وجہ برائی بیان نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، یہ سب بریک لگا رکھے۔ اور ہمارا بریک فیل ہو گیا پھر اس سے فتنے ہی پھیلیں گے، اس سے فتنے پھیلتے ہیں۔ بیوی کی زبان کا اگر بریک فیل ہو جائے، شوہر کی زبان کا اگر بریک فیل ہو جائے تو بڑے بڑے فتنے پھیلتے ہیں، اور پھر اس کے اثرات بہت دور تک پہنچتے ہیں، صرف اپنی اولاد تک نہیں، خاندانوں تک پہنچتے ہیں۔ تو زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے اندر ظاہری باطنی بہت سارے فتنے ہیں۔ ابھی آج جو ہے وہ 31 تاریخ ہے،
اب انگریزی سال جو ہے وہ دسمبر میں ختم ہوتا ہے، جنوری سے شروع ہوتا ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ہمارا سال اسلامی محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ ہے، یعنی ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے کہ جو اسلامی تاریخ کی حفاظت کرے۔ اگر نہیں کرے گی ایک جماعت تو گنہگار سب ہوں گے، اور ایک جماعت کرتی رہے تو گناہ کسی کے ذمہ نہیں ہوتا۔ اچھا، حفاظت ہوگی کیسے؟ حفاظت کی یہی صورت ہے کہ ہم اپنے ذاتی معاملات میں مثلا شادی بیاہ ہے، اس میں اسلامی تاریخوں کا استعمال کریں۔ ذاتی خطوط ہے، اس کے اندر اسلامی تاریخ کا لحاظ رکھیں۔ ہم اپنی زبان کو کہتے ہیں ہماری اردو زبان ہے، تو اگر ہم اپنے شادی کی اطلاع کے خط میں اردو زبان کا استعمال کریں تو کیا ہمارے اوپر حکومت نے کوئی پابندی عائد کر رکھی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہم اپنی زبان کا خود استعمال جو ہے صحیح نہیں کر پائے۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں، اوروں کے بھی بچے، لیکن جو ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ اپنے شعار مذہبی کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے بچے آئیں گے تو کہیں گے گڈ نائٹ اور گڈ مارننگ۔ اب یہ کیا ہے؟ اسلامی شعار کو چھوڑ دیا۔ اسلامی شعار تو سلام تھا، سلام کو چھوڑ دیا۔ اب ہم اپنے بچوں کو اگر اسلامی شعار یعنی سلام جو ہے وہ کرنا سکھائیں تو اس کے اندر ہمارے اوپر کون گرفت کرے؟ کون ہم سے مطالبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو اسلامی باتیں نہ سکھاؤ؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بظاہر بہت معمولی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کے دور رس اثرات ہوتے ہیں، نتائج ان کے اچھے نہیں ہوتے۔ ابھی رات میں 12 بجیں گے، دوسرا سال شروع ہوگا، تو نیا سال شروع ہونے پر بہت سے لوگ اس کو مناتے ہیں اور اس کے اندر پٹاخے چھوڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اب تو اور بہت ساری ایجادات کرنی ہیں لوگوں نے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ مذہب اسلام میں یہ سخت منع ہے، جائز نہیں ہے، لیکن مسلمان ہیں وہ کرتے ہیں اس کو۔ اور کون تو کہتے ہیں یہ تو اس میں کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ جب اپنے شعار مذہبی کو مسلمان ختم کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیں گے، یہ یاد رکھو۔ بلکہ جو قوم اپنے شعار مذہبی کو زندہ رکھتی ہے وہ زندہ قوم کہلاتی ہے، اور جو اپنے شعار کو چھوڑ دیتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ مثال میں اگر ہم اسی ملک میں رہنے والے اور بسنے والے سکھ قوم کو دیکھیں، وہ بھی اسی ملک میں رہ رہے ہیں، وہ بھی اقلیت میں ہے اور مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بڑی اقلیت میں ہے، بھاری اقلیت میں ہے، لیکن انہوں نے عزم کر رکھا ہے اپنے شعار مذہبی کو زندہ رکھنے کا۔ تو اپنے شعار مذہبی کو زندہ کرنے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، وہ پوری ڈائی رکھیں گے، 1.5 کلو کی پگڑی جو ہے ان کی ہوگی، اور اسی شان کے ساتھ میں وہ سارے کام کر رہے ہیں، ملک کے وزیر اعظم بھی بن رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر گھومے پھر رہے ہیں، اپنے شعار مذہبی کو مضبوطی کے ساتھ میں تھامے ہوئے ہیں، اور مسلمان شعار مذہبی کو فنا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اگر ہم نے اپنے شعار مذہبی کو ختم کر دیا تو پھر اس سے بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم فنا ہو جائیں گے، یعنی ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا، اور وجود اور عدم دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے ان جیسی چیزوں کو
ملحوظ رکھنا چاہیے. اور جو شعار غیر قومی ہیں، دوسرے لوگوں کے شعار ہیں، ان کو ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. دوسری قوموں کے یہاں تو یہ مشکل ہے کہ ان کے یہاں تو 2-4 آدمی ہوتے ہیں، ان کے اپنا وہ تاریخ ولادت منا لیتے ہیں، تاریخ پیدائش منا لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو الحمدللہ سال کا کوئی ایسا دن نہیں ہے، بلکہ کسی دن کا کوئی ایسا گھنٹہ اور گھڑی اور منٹ بلکہ سیکنڈ نہیں ہے کہ جس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کی پیدائش نہ ہوئی ہو. تو مسلمان کہاں تک منائیں گے؟ سارے سال یہی تاریخ پیدائش ہی مناتے رہیں گے، نئے سال کی مبارکبادیں دیتے رہیں گے. اس لیے مذہب اسلام نے اس کو تصور کو ختم ہی کر دیا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف کا راز بھی یہی ہے. یعنی آپ کی جو تاریخ وفات ہے راجح قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہے، اور راجح قول کے مطابق وہ 12 ربیع الاول 8 یا 9 ربیع الاول ہے، اور تاریخ وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. اب وہ منانا بھی شروع کیا مسلمانوں نے، تو کون سی تاریخ؟ جو آپ کی تاریخ وفات ہے. تو تاریخ وفات منا رہے، اس کو خوشی منا رہے، اب منانا چاہیے. تو بہرحال ان جیسی چیزوں کو منانے کا مذہب اسلام نے حکم نہیں دیا ہے، اور نہ یہ کوئی اسلامی تصور ہے. اسلام اس کا حامی نہیں ہے کہ ڈے مناؤ، دن مناؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں. مسلمانوں کو اس کی فرصت بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو اللہ کا ذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، احکام اسلام پر عمل 24 گھنٹے اس کے اندر گھرے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے اس کے اندر گھرے ہوئے ہیں. اسی میں سے اپنے کاموں کے واسطے، کاروبار کے واسطے مسلمانوں کو نکالنا پڑتا ہے. تو بہرحال اب ان جیسی چیزوں کے اندر بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اجی ان میں کیا رکھا ہے، ہم نے اگر بنا لیا تو کیا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. اپنے شعار مذہبی کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور دوسروں کے شعار کو اختیار کرنے سے، اپنانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچپن میں ایک واقعہ اپنے گھر کی بوڑھی عورتوں سے سنا کرتا تھا. ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے پان کھا کر. ہولی کا دن تھا، تو ایک گدھا سامنے آ گیا. انہوں نے پیک مار دی گدھے پر اور کہا کہ آج تو سارے لوگ ایک دوسرے کو رکھ رہے ہیں، تمہیں کسی نے نہیں رکھا. بظاہر تو کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے، اس کے اوپر پیک مار دی. مدت دراز کے بعد ان کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کا سارا جسم اچھا ہے، لیکن ہونٹ اور زبان جو ہے وہ آگ کی ہے. ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نے گدھے پر پیک مار دی تھی، یہ اس کی مصیبت ہے، اور میں نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا تھا. تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے. امسک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو. ہو گیا اور 5 منٹ اور. اچھا، وہ گھڑی آگے چل رہی ہے، پہلے ہی بتا دینا چاہیے. تو ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ، ایسے وقت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور بھائی ایک عرض ضروری یہ ہے کہ گھریلو معاملات میں اگر کسی شوہر کو غصہ آ جائے تو غصے میں اور کچھ بیوی سے کہنا ہو تو کہہ لو، لیکن لفظ طلاق زبان پر مت کہو. اس لیے کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. لوگ زبان سے طلاق دے دیتے، یہ زبان کا فتنہ ہے. زبان سے طلاق دے دیتے ہیں اور پھر ناجائز طریقے پر عورت کو رکھتے ہیں.
ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی خوب اچھی طرح سمجھے گا کہ یہ عورت میرے اوپر حرام ہو چکی ہے، اور پھر اس کے ساتھ میں تعلق زوجیت رکھے گا. وہ ایسا ہی دور ہے. تو زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، بیوی کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے، شوہر کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص غصے میں زبان کو قابو میں نہ رکھے وہ گدھا ہے، اور اگر کنٹرول سے باہر ہو گیا اور غول فول بکنی شروع کر دی تو فرمایا کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے. تو ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. اور دوسری نصیحت ارشاد فرمائی وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اے عقبہ تم کو تمہارا گھر کافی ہو جانا چاہیے، تم کو تمہارا گھر کافی ہو جانا چاہیے. اس کے شرح حدیث نے دو مطلب بیان کیے. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی حلال روزی عطا فرما دی ہے اس پر قناعت کر کے زندگی گزارو. ایسے پلان اور منصوبے مت بناؤ کہ کیا حلال کیا حرام سب جنت ہو، ایسا نہیں. اور ایک شبہ حدیث نے یہ مطلب لکھا ہے کہ چاہیے کہ تم کو تمہارا گھر کافی ہو جائے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر تمہارے سارا انتظام کر رکھا ہے تو بلا ضرورت باہر کیوں گشت لگاتے پھرتے ہو. خاص طور پر ہماری ماں بہنیں اس کے اندر غور کریں. جب اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات گھر کے اندر کر رکھے ہیں تو بے ضرورت ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. باہر جائیں گی فتنے میں مبتلا ہو، نہ معلوم کس فتنے میں ابتلا پیش آ جائے. تو اس لیے اپنے گھر کو لازم پکڑنا چاہیے. بے ضرورت گھر سے باہر نکلنا یہ بہت سارے فتنوں کا موجب ہوتا ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ جب چاروں طرف سے پریشانیاں آ کر گھیر لیں تو اپنے گھر کے اندر تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے رہیں. اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ گے تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو تمہارے اوپر حرام کر دے گا، اور دنیا کے اندر بہت سارے آنے والے فتنوں سے تمہاری حفاظت ہوگی. اب گھر کے اندر بیٹھ کر آدمی روتا رہے، اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم کو رونا نہ آئے، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت ہی بنا لو. تو رونے والوں کی صورت بنانی یہ کیا مشکل کام ہے؟ تو یہ کتنا آسان نسخہ ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کا خیال ہمیں بھی رکھنا چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو بھی رکھنا چاہیے، اور ہر شخص کو ان تین باتوں کا خاص طور پر اپنی زندگی میں خیال رکھتے رہنا چاہیے. یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ گھر کے اندر، باہر اور تمام دنیا کے زندگی کے تمام شعبوں میں انشاءاللہ اس کا فائدہ اپنے آپ مشاہدہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور حفظ رکھے.